السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے اور اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہ کھا سکے گی، اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرے، کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کون ان کی زیارت کو آیا، وہ اس شخص پر راضی و خوش ہو جاتے ہیں۔ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ دیتا۔ اپنی نیتوں کو اپنے خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہاری سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہشات کو پورا کر دے۔ یاد رکھو، اگر تم تنہائی میں بھی گناہ کرو تو بھی 4 گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھیں، دل، کان، ہاتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ اس جگہ کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیونکہ مفید ہوگا۔ وہ کہے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ایسا ذکر جو اللہ کا فرمانبردار بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کیا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی برباد ہو گیا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، یعنی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس نے پھر بھی اسے غفلت میں گزار دیا اور اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، رات بھر بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں جس قدر کوشش کے ساتھ عبادت کرتے اس قدر دوسری راتوں میں کوشش نہیں ہوتی تھی۔ لیلۃ القدر کی نشانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا موسم میٹھا میٹھا ہوتا ہے، نہ گرم نہ سرد، اور صبح کو سورج سرخ ہوتا ہے اور اس کی روشنی کچھ کمزور ہوتی ہے۔ شب قدر میں قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی علامت۔
اس رات کے پہچاننے کے واسطے علامت ہے کہ نہ تو اس میں سردی ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی، اور کہتے ہیں کہ اس میں کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور اس رات کی صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس میں کچھ روشنیاں نہیں ہیں، اور وہ ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ اس رات کی عجائب باتیں ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے، اہل دل، اہل اطاعت، اہل ولایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھا مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر اللہ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی نہ عنایت کرتا۔ شب قدر میں یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں 4 چیزیں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک جمعے کے دن 2 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو مایوس مت کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے پہلے بخش دیے جائیں جو تمہاری نظر میں بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کاموں میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذیت کی چیز راستے سے ہٹا دے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دعاؤں میں تمام مومن مومنات کو شامل کر لیا اس کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپیے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ محتاج کو کبھی نامراد نہ لوٹاؤ، چاہے وہ بار بار ہی کیوں نہ مانگے۔